ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یہ 23 جون 2017 بمطابق 27 رمضان بروز جمعۃ المبارک 1438 ہجری کا دن تھا جب خالق حقیقی نے والد گرامی کو گوجرا سے فیصل آباد اور وہاں سے وادی علم کوچ کا حکم صادر فرمایا اور الائٹ ہسپتال پہنچتے ہی انہوں نے سر تشریف کم کر دیا۔ ابا جان کے غزل کا شعر عرض کرتا ہوں، نگاہوں سے نہ ہم سمجھے وہ کب کی بات کرتا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو شب کی بات کرتا ہے۔ نگاہوں سے نہ ہم سمجھے وہ کب کی بات کرتا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو شب کی بات کرتا ہے۔ اس شعر کا مطلب سمجھ میں اس دن آیا جس دن انہوں نے آنکھیں بند کی، اور جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو یقین جانیے اس کے بعد شب زندگی میں سحر ناممکن نظر آتی ہے۔ اور حال دل کچھ یوں بیان کروں گا کہ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، تجھ کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ مولا کائنات جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے۔ آج ابا جان کی رخصت ہوئے 21 دن گزر چکے ہیں، لیکن ان کی جدائی کا زخم اس طرح تازہ ہے گویا ابھی ابھی ان کی چارپائی کے ساتھ ہی ٹیک لگائے ان کو آوازیں دے رہا ہوں۔ مختلف انداز میں ان کو آوازیں کیا کرتا تھا، بابا جان، ابو جان، ڈیڈی، پاپا، بابا جانی، ہر طرح سے دیوانہ وار آوازیں دیے جا رہا تھا۔ بار بار ان کا بازو پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ حیران تھا کہ ذرا سی آہٹ پر جو باپ فوراً اٹھ کر اپنے بیٹے کی آواز کا جواب دیتا ہے وہ آج اتنا خاموش کیوں ہے، کیوں میری بات کا جواب نہیں مل رہا۔ ماں کی مامتا بھری آواز آئی، کون بیٹے بیوقوف نہ بنو، اور پھر وہ آواز مسز کیوں نے بھائی نے آواز دی، اور یار حوصلہ کر، اور اٹھا کر گلے سے لگا لیا، لیکن آہے سسکیوں میں اور سسکیاں ہچکیوں میں بدلتی چلی گئی۔ علی بھائی نے ابو کی خدمت میں کوئی دقیقہ سر گزاشت نہیں کیا۔ میں اپنے تئیں کوشش کرتا رہا، لیکن شاید وہ مقام جو انہوں نے حاصل کر لیا وہ مجھے کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ انہوں نے اتنی لازوال خدمت کی ابا جان کی، گھر سے باہر جیسے ہی قدم رکھتا 1000 ہر وقت ساتھ ہوتا اور اپنے حفظ و امان میں لیے رکھتا۔ اکثر گھر واپسی میں دیر ہو جاتی تو فوراً ابا جان کی کال آ جاتی، بیٹا جی کہاں ہو، اتنی دیر کیوں، خیریت ہے، بیٹے بتا دیا کرو، جب تمہارے اپنے بچے ہوں گے تو پھر تمہیں تو احساس ہوگا کہ والدین کو کتنی فکر ہوتی ہے بچوں کی۔ بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں۔ پریشانی کیا ہوتی ہے، اگر ابا جان آج زندہ ہوتے تو شاید ابھی تک اس بلا کا نام جو ہے یا اس سے واقفیت کبھی اس نے آج تک ہی نہیں رہتے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے۔ کبھی پریشان ہونے ہی نہیں دیا، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی۔ کسی کے چہرے پر ذرا سی اداسی نظر آتی تو فوراً اس کو تسلی دیتے، جہاں تک ممکن ہوتا اس کے لیے کوشش کرتے اور دعا بھی فرماتے۔ ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ کسی کی بھی نماز جنازہ سے واپس آئے ہوں اور انہوں نے اس شخص کی نماز محشر قبر نہ ادا کی۔ ہمیشہ تمام دوستوں کو ایک کرنے کے لیے کوشاں رہتے، اپنے تمام احباب کے لیے دعا کرتے اور ہمیں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پیار، عزت اور دعا کا درس دیتے۔ میری بیٹی اور بھتیجی آج بھی دادا دادا کہتی گھر کی اس دکان کا رخ کرتی ہیں جس کے باہر ان کے دادا جان ان کو لے کر راجمان ہو جایا کرتے ہیں۔ آج بھی کلفی والے کی صدا پر پورے گھر میں دادا کو آوازیں دی جاتی ہیں۔ معصوم پوتیوں کو کون سمجھائے کہ وہ اب من کی دنیا سدھار چکے ہیں اور من کی دنیا کے مکین من کے بھن میں ہی رہا کرتے ہیں، بس اپنی یادوں کے سندیش آنکھوں کے ساتھ جو بھی ہیں۔ احمد مختار کا اجمل سراخا سو گیا، وہ فرشتوں کے جلوں میں ہم سے گزر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ دریافت کی رونے کی کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔
تو سرکار فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی یتیم ہے تو وہ جان لے کہ میں علی اس کا باپ ہوں اور اسے فکر کی کوئی ضرورت نہیں. رزن بے قضائے ہی تسلیم ہو